اب چونکہ میرا وقت کم ہے تو میری رفتار ذرا زیادہ ہوگی، تو آپ نے میرے مضمون پر توجہ رکھنی ہے۔ میں اینڈ اس کا آخر میں بیان کروں گا کہ اس مضمون کو کیوں چھیڑا، بس اینڈ تک آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ آپ کی محفل کا عنوان ہے ذکر رسول۔ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر رہا ہوں۔ میں جس موضوع کو لے کر چلوں گا وہ ہے فکر رسول۔ بولیے کیا عنوان ہے؟ سارے بولیے کیا عنوان ہے؟ ذکر رسول کو سارے جانتے اور مانتے ہیں، فکر رسول کو بھلا چکے۔ تو جسے قوم بھول چکی ہو اس سبق کے تکرار کی کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، ذکر رسول تو ہو رہا ہے گلی محلے میں، لیکن فکر رسول کو قوم کیا کر چکی ہے؟ بھلا چکی۔ تو میں رسول اللہ کی زندگی کی جو سب سے اہم فکر تھی، سب سے اہم فکر تھی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ پروردگار نے ہم سب کو دو چیزوں کا مکلف بنایا۔ پڑھے لکھے لوگ، اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء بڑی توجہ رکھیں میری گفتگو کی جانب۔ علماء بھی موجود ہیں، میں علماء کی توجہ بھی چاہوں گا۔ پروردگار نے ہمیں دو چیزوں کا مکلف بنایا اور فرمایا کہ دو چیزیں ٹھیک ٹھیک لے کر میرے حضور پیش ہو جاؤ، میں تمہارا بیڑا پار کر دوں گا، تمہاری بخشش کا سامان کر دوں گا۔ ایک کو کہتے ہیں عمل اور دوسری چیز کو کہتے ہیں عقیدہ۔ آپ میرے ساتھ بولیے، پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ عمل۔ دوسری کا نام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ٹھیک ٹھیک لے آؤ، میں جنت عطا کر دوں گا، میں بیڑا پار کر دوں گا۔ اب دونوں چیزیں میرے رب کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن دونوں میں سے زیادہ اہم چیز کون سی؟ عمل کا ٹھیک ہونا یا عقیدے کا ٹھیک ہونا؟ ذرا بولیں اونچی آواز سے۔ زیادہ اہم عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ عمل کی کمی اگر رہ بھی گئی رب معاف کر دے گا، عقیدے میں کمی رہ گئی کبھی بھی معافی، اونچی بولو، کبھی بھی معافی۔ تو زیادہ اہم چیز عقیدہ ہے۔ اس پر میں دو دلیلیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی دلیل میں عرض کروں گا عقلی اور دوسری عرض کروں گا نقلی۔ میری دونوں دلیلوں پر بڑی توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ عقیدہ عمل سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہوں، کہاں رکھیں گے؟ سامنے والی جیب میں۔ 10,000 روپے ہوں، کہاں رکھیں گے؟ اندر والی جیب میں۔ 10 لاکھ روپے ہوں، کہاں رکھیں گے؟ بینک میں، تجوری میں، الماری میں۔ اب سوال یہ ہے، قیمت 10 لاکھ کی بھی ہے، قیمت 10 روپے کی بھی ہے، لیکن 10 لاکھ کی بنسبت 10 روپے کی قیمت کم تھی، ہم نے سامنے والی جیب میں ظاہر پہ رکھ دیا، اور 10 روپے کی بنسبت 10 لاکھ کی قیمت زیادہ تھی، ہم نے چھپا کر کہاں رکھ دیا؟ بینک میں رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا۔ ہاں جناب، اس مثال سے ایک اصول سمجھ آیا۔ وہ اصول کیا پتا چلا؟ کہ جس چیز کی قیمت کم ہو اس کو ظاہر پہ رکھا جاتا ہے، اور جس کی قیمت زیادہ ہو اسے چھپا کر حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ اصول پلے باندھ لو کہ آج اسلام نے ہماری ماں، بہن، بیٹی کو جو پردے کا حکم دیا ہے، در حقیقت اس کی قیمت لگائی ہے کہ قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے۔ بابا، ایک اخروٹ کی گری ہے، ایک اخروٹ کا چھلکا ہے، ایک بادام کی گری ہے، ایک بادام کا چھلکا ہے، ایک کیلے کا گودا ہے، ایک کیلے کا چھلکا ہے۔ بولو، قیمت اندر والی چیز کی یا باہر والی؟ سارے بولو یار، اندر والی چیز کی قیمت ہے، اس لیے رب نے اسے چھپایا ہے۔ باہر والی چیز کی ویلیو کوئی نہ تھی، وہ محض چھلکا تھا، اللہ نے اسے باہر رکھا ہے۔ تو میرے رب کی نظر میں عورت کی قیمت زیادہ تھی، اللہ نے اسے چھپایا ہے، اسے عیاں نہیں کیا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بتاؤ،
اور اپنے دل دماغ میں بھی اس کو بٹھاؤ. موبائل والے کی دکان پر جاتے ہو, 20-30 ہزار روپے کا موبائل خریدتے ہو. خریدنے کے بعد پہلا سوال کرتے ہو, جناب اس موبائل کا کور ہو تو دے دو, اس کا پروٹیکٹر ہو تو دے دو. دکاندار کہے گا جناب آپ کی غرض موبائل سے تھی, موبائل آپ نے لے لیا, اب کور کے بغیر بھی کام کرے گا, پروٹیکٹر کے بغیر بھی کام کرے گا. آپ کو موبائل چاہیے تھا, لو, کور کو کیا کرنا ہے؟ آپ کہو گے نہیں نہیں جناب, جب تک کور نہیں ملے گا, جب تک پروٹیکٹر نہیں چڑھے گا, اس وقت تک میں موبائل لے کر گھر نہیں جاؤں گا. اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو جناب اگر یہ کور میں نہ ہوا, اگر موبائل پردے میں نہ ہوا, اس پر ہلکی سی لکیر آ گئی, ہلکا سا سکریچ آ گیا, تو میرا 30 ہزار والا موبائل 15 ہزار کا رہ جائے گا, اس کی مارکیٹ ویلیو گر جائے گی. تو سوچو اگر موبائل کور میں نہ ہو, اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے. تیری ماں بہن بیٹی کی قیمت 30 ہزار کے موبائل جتنی بھی نہیں ظالم کہ 30 ہزار کے موبائل کو کور میں رکھتا ہے اور اپنی ماں بہن بیٹی کو بازار میں ننگے سر اور ننگے وجود کے ساتھ گھماتا ہے. سوچ اگر تیری ماں بہن بیٹی کی عزت پر بھی سکریچ اور لکیر لگ گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی ویلیو بھی گر جائے گی. اللہ ہمیں کم از کم اللہ ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی کو کم از کم 30 ہزار کے موبائل جتنی اہمیت دینے کی تو توفیق عطا فرمائے کہ ذرا سی قیمتی چیز ہو ہم چھپا کر رکھتے ہیں, اور آج تک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری عزت ہماری ماں بہن بیٹی تھی, اس کو چھپانے کی زحمت نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر شخص اپنی ماں بہن بیٹی کو پردہ کروانے والا بن جائے. توجہ چاہوں گا, جو چیز قیمتی تھی اسے چھپا کر رکھا. اب میں نے کہا تھا 10 روپے کی قیمت کم تھی, ظاہر پہ رکھا. 10 لاکھ کی قیمت زیادہ تھی, چھپا کے بینک میں رکھا. بالکل اسی اصول پہ عرض کرتا ہوں, جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ. نماز پڑھی اعضاء استعمال ہوئے, روزہ رکھا اعضاء استعمال ہوئے, جہاد کیا اعضاء استعمال ہوئے, حج کیا اعضاء استعمال ہوئے. جتنے بھی عمل کرتے ہیں اعضاء استعمال ہوتے ہیں. اعضاء ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے؟ اونچی آواز سے بھائی, ظاہر ہیں. لیکن عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ, اور دل کی چیز ظاہر ہے یا چھپی بھی؟ چھپی بھی چیز. تو کیا پتا چلا کہ عقیدے کی بنسبت عمل کی قیمت کم تھی, اللہ نے اعضاء کے ساتھ جوڑ کے ظاہر پہ رکھ دیا, اور عمل کی بنسبت عقیدے کی قیمت زیادہ تھی, اللہ نے چھپا کر دل میں رکھ دیا. اچھی بولو سبحان اللہ. سمجھ آئی میری بات؟ عقیدہ اہم ہے. یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ عمل سے بھی زیادہ عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری. آپ اگلی بات سنیے گا, توجہ چاہوں گا. کسی بندے کی آنکھ پھوڑ دو, زندہ رہ لے گا. کان کاٹ دو, زندہ رہ لے گا. ہاتھ پاؤں توڑ دو, زندہ رہ لے گا. پتا چلا اعضاء کے بغیر زندگی, بولو بھائی, گزر سکتی ہے, ممکن ہے. لیکن کسی بندے کا دل کام کرنا چھوڑ دے, بولیے زندہ رہ لے گا؟ اونچی آواز سے. پتا چلا اعضاء کے بغیر گزارا ہے, دل کے بغیر گزارا نہیں. اعمال کا تعلق اعضاء کے ساتھ تھا. جیسے عضو کٹ جائے گزارا ہو سکتا ہے, عمل رہ جائے نجات اور بخشش ہو سکتی ہے. دل کے بغیر گزارا نہیں تو عقیدے کے بغیر گزارا نہیں. عمل میں کمی رہ گئی رب معاف کر دے گا, عقیدے میں کمی رہ گئی رب کبھی معاف نہیں کرے گا. پتا چلا عقیدہ, بولو بولو بولو, عقیدہ کیا ہے؟ اہم ہے. عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری, نماز سے زیادہ ضروری, روزے سے زیادہ ضروری, تسبیح سے زیادہ ضروری, تہجد سے زیادہ ضروری, اللہ کے وظیفوں سے زیادہ ضروری, حج اور عمرے سے زیادہ ضروری. کس کا ٹھیک ہونا؟ مجھے بولو سارے, کیونکہ تیرے سارے اعمال کا دار و مدار ہے ہی کس پر؟